جس طرح دل کا تعلق اس پاک ذات سے ہے، اسی طرح تہجد اس رب سے محبت کی نشانی ہے، اور پھر تہجد تو اللہ سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ اپنے بندے کی فریاد سننے کے لیے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ اس تہجد کے وقت میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو کر تمہیں خود کے قریب کر لیتا ہے، اور پھر تمہاری فریاد کو بڑی توجہ سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد ایسا دروازہ ہے جس سے صرف اللہ کی عطائیں ہی داخل ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عطاؤں کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ وہ رب چاہتا ہے کہ تم اپنی چاہت تہجد میں رو کر مجھ سے مانگ لو اور میں تمہیں عطا کر دوں۔ اس لیے تو اس نے تمہیں تہجد میں مانگنے کی توفیق دی ہے۔ وہ مہربان اور رحیم رب اپنے بندوں کو بڑی سے بڑی مشکل سے نکال دینے پر قادر ہے۔ یقین رکھو وہ بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جائے گا۔ تمہاری چاہت ملنے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم ندامت کے آنسو اس مالک کے آگے بہاتے ہو تو پھر وہ رب تمہارے گرتے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے۔ چاہے کوئی اور تمہاری آنسوؤں کی زبان نہ سمجھ سکے، مگر وہ خالق دو جہاں اور مہربان رب تمہارے آنسوؤں کی زبان خوب جانتا ہے۔ تم اپنی کسی چاہت کے لیے اس کے آگے آنسو بہاؤ اور وہ تمہارے آنسوؤں کی لاج نہ رکھے، تمہاری فریاد نہ سنے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مت بھولو کہ اللہ نے ہر دکھ، تمہاری ہر تکلیف کا مداوا رکھا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہارے لیے معجزوں کے ایسے دروازے کھولے گا اور تمہیں خوش اور راضی کر کے ایسے مطمئن کر دے گا کہ تم محسوس کرو گے کہ تم نے کبھی ماضی میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ وہ سارے جہاں کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ پاک تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں کر رہا، تو بس اتنا یاد رکھنا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس فلاں بندے کو عطا کرنا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ رب تو صرف بندے کی تڑپ اور طلب دیکھتا ہے اور نواز دیتا ہے۔ وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس کے لیے صبر کرتا ہے، کون ہے جو اس کے لیے غموں اور بے پناہ تکلیفوں میں بھی اس کا شکر کرتا ہے، اور جو درد کی حالت میں بھی مایوس نہیں ہوتا، اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ وہی اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر خوبصورت منزلیں بھی انہی کا مقدر بنتی ہیں۔ جب حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مگر اس کی رحمت کے طلبگار بندے اس سے مانگنا نہیں چھوڑتے، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو بڑا کمال کرتا ہے۔ انسان کی من پسند چیز ملنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کی سوچ ہے، کیونکہ جب انسان ناممکن اور شیطانی وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہو کر اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے
تو پھر انسان تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جسے تم آج اپنی ہار سمجھ کر ہمت ہار بیٹھے ہو، وہی کل تمہاری جیت بن جائے۔ جب انسان ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو پھر کامیابی ہی مقدر بن جاتی ہے۔ جانتے ہو جب تم ناممکن مانگتے ہو تو وہ مہربان رب تمہیں ناممکن راستوں سے ہی عطا کرتا ہے، جس کا تم گمان تک نہیں رکھتے۔ وہ تو تمہارے لیے مدد کے وسیلے تیار کیے بیٹھا ہے۔ وہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ بندے کی میلی چادر کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ندامت میں چادر پر گرتے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور نواز دیتا ہے، کیونکہ جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ تمہارے مخالف چیزوں کو بھی وسیلہ بنا دیتا ہے